بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے متقین کی صفات ذکر فرمائی ہے۔ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، متقی اور پرہیزگار نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ان کی زندگی نماز سے لبریز نہیں، تو انہیں متقی یا انہیں پرہیزگار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ متقین کی صفات میں سے اور متقین کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں۔ جب ان میں وہ علامت ہی نہیں پائی جائے گی تو انہیں متقی اور پرہیزگار کیوں کر کہا جائے گا۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں نماز بہت ہی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ پر نماز کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں بھی اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہوں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہوں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ بھی اس پر جمے رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزق، رزق کی ذمہ داری تو ہماری ہی ہے۔ نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ نماز گویا کہ دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ اپنا دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ اپنے دین کو گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں بھی صرف اتنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری دل چاہتی ہے کہ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار تو بڑے زور و شور سے ہوا کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، دیگر نمازوں میں ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں۔ بہر صورت 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا اس کے ذمے رہا اور قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکلی تو بقایا حساب بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی تو وہ خوار ہو جائے گا، وہ فقد خاب و خسر، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کے پابند بن جائیں۔ 5 وقت نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ نماز میں گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کا اہتمام کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت تاکید فرمایا کرتے تھے نماز کے بارے میں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف فرما ہو رہے تھے تو اس وقت بھی یہ الفاظ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی پارت ہو تمہیں، اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کریں۔ یعنی آخری وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو نماز کی تلقین فرما گئے۔